سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ صلی علی رسول کریم اما بعد قال اللہ تعالی فی قرآن مجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المادن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله القلب مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اللہ کا ذکر جس کے لیے اللہ پاک نے اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہم تمام حضرات کو یہاں جمع کیا ہے. ذکر اللہ کا جو ہے وہ محدود نہیں ہے، بلکہ ہر چیز اللہ کا ذکر بھی کرتی ہے، اور ہر کلمہ جو اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. ذکر سے مطلب یاد کرنا ہے، یاد دہانی ہے. ہر کلمہ جو ہے وہ اللہ کو یاد کراتا ہے. جس کلمے سے بھی اللہ کو یاد کریں تو اللہ ہی یاد آتا ہے. جس چیز سے اللہ یاد آتا ہو پڑھنے سے تو وہ ذکر بن جاتا ہے. تو اس لیے ہر چیز ذکر ہے. نماز بھی ذکر ہے، قرآن بھی ذکر ہے، اور پھر جتنے بھی تسبیحات ہیں سارے ذکر ہی ذکر ہیں، اور سب کی اپنی اپنی فضائل موجود ہیں الحمدللہ. لیکن ایک ذکر جو اس میں ذات ہے، مسلم اور مشکات میں ایک حدیث ہے، اس کی اہمیت کیوں ہے اس میں ذات اللہ کی. صرف اللہ کہنے پر لا تقوم الساعة حتى یقول فی الارض اللہ اللہ. مشہور حدیث ہے، مشکات میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے. تو اتنی بڑی اہمیت بتائی ہے اس ذکر کی، اس کلمے کی، کہ پوری دنیا کا وجود ہی جو کچھ ہے وہ صرف اللہ پر ہے. تو اب خود سوچیں کہ اس کا کتنا وزن ہوگا، اس کی کتنی برکت ہوگی، اس سے انسان کو کیا درجات ملتے ہوں گے، کیا مقامات نصیب ہوتے ہوں گے، اور اس انسان سے اللہ پاک کتنا راضی ہوتا ہوگا. جس کلمہ شریفہ سے جب تک کوئی اللہ کہنا، اللہ زمین پہ کہنے والا ہوگا، اللہ پاک کہتے ہیں کہ قیامت نہیں آ سکتی، کیونکہ اس کا وزن اتنا ہوگا، اس نے پوری قیامت کو روکا ہوا ہوگا. سبحان اللہ، پوری قیامت کو اس نے روکا ہوگا اس اللہ کی اللہ کہنے والے نے. اب سوچیں. تو میں کہتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوں گے تو اس اللہ جو اس اندر چلا جاتا ہے، تو اس اللہ کی برکت سے اس نام نے بندے کے لیے جہنم کو روک لیا ہوگا، کہ جہنم میں جا ہی نہیں سکتا بندہ اس ذکر کرنے کی وجہ سے. تو
یہ ایک چیز ہو گئی کہ یہ تمام کلمات اپنی جگہ ہیں، لیکن اس میں ذات اللہ جو ہے اس کا ذکر کرنا یہ منفرد ہے. دوسری چیز اس حدیث میں جیسے اشارہ کیا ہے کہ بھائی تعالیٰ یقول اللہ اللہ، یہ نہیں کہا اللہ، بلکہ کیا کہا ہے اللہ اللہ. تو یہاں اشارہ یہ ملتا ہے کہ صرف اللہ کہنے سے نہیں بلکہ اللہ کی رٹ لگانے سے معاملہ بنتا ہے. اس کو کہتے ہیں تکرار کرنا. بات سنیں، اشارہ ملتا ہے کہ صرف یہی نہیں کہ بس اللہ آپ کہہ دیں، نہیں، بلکہ یہ تو ایسی زبردست چیز ہے، اس کا طریقہ اللہ نے خود ہی بتا دیا. سبحان اللہ. یہ طریقہ ذکر ہے کہ جب اس کو یاد کرے ہو، اس نام سے یاد کرو مجھے، تو ایک چیز کا خیال رکھنا کہ رکنا نہیں، پھر سبحان اللہ اس کی رٹ لگانی ہے. رکنا نہیں ہے بلکہ کیا ہے، رٹ لگانی ہے. اللہ 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 سبحان اللہ. یہ طریقہ بتایا اس حدیث میں خود ہی. تو جو اس طریقے سے کی جاتا ہے، تو اب دوسرا طریقہ یہ کہ ایک تو تمام اپنی جگہ مفید اور سب کچھ ہے، تو سب سے پہلے صوفیہ کرام نے خاص طور پر نقشبندی سلسلے میں اس لفظ کو پکڑ لیا، انہوں نے اللہ کو، اس میں ذات کو، اور یہ مین ذکر ہے ہمارے نقشبندی سلسلے میں. تو اس ذکر کے ساتھ کرنے کا طریقہ یہ بتا دیا کہ بس یہ تو پھر انگنت شمار سے ہر وقت جو انسان اللہ اللہ کرے، یعنی فائدہ تبھی ہوگا جیسے بتایا جائے ویسے انسان ذکر. بعض ہاں جی کر رہے ہیں کہ تھوڑا سا کر لیتے ہیں صبح، تھوڑا سا شام، نہیں، تو کوئی کثرت ہے اس کا مطلب، اس سے فائدہ لینا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جس وقت آپ کچھ کپڑا یا کچھ کپڑے لے لیتے، کپڑا صاف کرتے ہیں تو کتنی دیر لیتی مشین لیتی ہے نا. تو مجھے اتنا پتہ ہی نہیں، تھوڑا آئیڈیا ہے، غلط ہو جاؤں تو ایک دو مشین پانی لیتی ہے، میں پھر دوبارہ لیتی ہے، رنس کرتی ہے، اسی کے چکر چلتے رہتے ہیں، گھنٹہ دماغ کھاتی رہتی ہے آدمی کا. کیسے ہوتا نا، پانی ڈالا اس میں نکال دے کپڑا، نہیں، مشین کو 1 2 3 4 چکر دے کے جب مشین مطمئن ہو جاتی ہے اس کے گند نکل گیا تو پھر اس کو فارغ کر دیتی ہے، پھر پانی سارا نکال دیتی ہے. تو بھائی کسی چیز کو صاف کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو خوب بار بار کیا جائے. تو یہ جو رٹ لگانا ہے اللہ اللہ، اس کیا مطلب اس کا کہ جتنا زیادہ اس کو رگڑیں گے، جس کو زیادہ اس کو کہیں کریں گے، اسی طرح دل جو ہمارا وہ صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے. مشین کا میل تو صاف ہونے کو دیر نہیں تو حاصل کر دیں، لیکن دل پہ جو میل لگا ہوتا ہے نا، غیبت کا، حسد کا، تکبر کا، جلن کا، ظلم کا، یہ اتنا گندا میل ہے کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. یا تو اس میں ذات اللہ نکالے گا یا پھر جہنم کے آگ سے اللہ جلا کے نکالے گا. یہ دیکھ رہے ہیں، یہ عام مشینوں سے صاف ہونے والی چیز نہیں ہے. ہم تو کیا کہ فارغ ہو جاتے ہیں نا جی، کسی غیبت کر کے، جھوٹ بول کے، بکواس کر کے وہ فارغ ہو گئے. لیکن توبہ توبہ تو کتنا گندا کر لیا ہوتا ہے اندر انسان نے، کتنا گندا کر لیا ہوتا ہے. خود اللہ تعالیٰ نے بھی شرط لگانی پڑی کہ تیرا روزہ ہی نہیں ہوا جب تو ایسی حرکت کرتی، تو نہیں غیبت کر دی تو روزہ ہی برباد انسان کا. کتنی بڑی بات برباد ہوتی ہے. لیکن وہ کیسی ہیبٹ اور ایسی چیز، ایسا ماحول بن چکا ہے آدمی کے لیے. تو ذکر کرنے والے کا دوسری طرف یہ ہے کہ کثرت ذکر سے بار بار اس نام کو لینے سے فائدہ یہ ہے کہ دل کی صفائی کے لیے بہت سخت ضروری ہے کہ اس کو کثرت کے ساتھ لیا جائے، اس نام کو، اللہ کے نام پر. اور یہ بھی حدیث کے مضمون آتا ہے، اس کے فوائد ہیں کہ جب کثرت سے لیں گے دل صاف ہونا شروع ہوگا. سبحان اللہ. تو پھر اگلا اسٹیج آتا ہے کہ اس میں ذات اللہ سے اس کی روح اور قلب اس انسان کا منور ہو جاتا ہے، روشنی دینے لگتا ہے. انلیٹ جس کہتے ہیں نا، اندر روحانی اجالا ہو جاتا ہے، روح بھی اس کی روشن ہو جاتی ہے بالکل. اور قلب جو ہے
دل جو ہے وہ بھی اس کا روشن ہو جاتا ہے. الحمدللہ یہ روشنی اور یہ قلب کی روح کی روشنی جو ہے یہ روحانی روشنی ہوتی ہے انسان کی. یعنی بیداری آ جاتی ہے انسان کے اندر, گند نکل جاتا ہے اور کرنے کرنے اللہ کا ذات کی برکت اتنی زبردست ہوتی ہے. اتنا نورانی چواری نام ہے جس نے پوری دنیا کو سمیٹا ہوا ہے, پوری زمین آسمان کو سمیٹا ہوا ہے. اور نام بھی کس کا ہے؟ اللہ کا نام ہے. سبحان اللہ. تو اللہ اس کی برکت سے انسان کے اندر کو روح کو بھی پاک کر دیتا ہے اور اس کے قلب کو بھی پاک کر دیتا ہے اس نام سے. جب اس میں روشنی آ جاتی ہے لوگوں کے اندر اور اس میں اندر, تو پھر اس میں تیسری سٹیج آتی ہے کہ سبحان اللہ, اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت آنا شروع ہو جاتی ہے, وہ جگہ بن جاتی ہے. معرفت کس کہتے ہیں؟ عرفان, یعنی اللہ کو پہچاننا شروع ہو جاتا ہے کہ میرا تو کسی کو رب سمجھتا تھا, میرا رب تو یہ ہے. میں تو سمجھتا تھا یہ روزگاری دیتا ہے, میں تو سمجھتا کہ اس کے ذریعے میرا کام ہوگا, میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے میری چیز ہوگی. وہ اور لوگوں کو خدا سمجھتا رہا, لیکن جس وقت روشنی آ گئی الحمدللہ ساری چیزیں مائنس ہو جاتی ہیں, پھر واحد ایک ہی کو اللہ سمجھتا ہے. بس یہی میرا معاملہ ہے. میرا پالنہار بھی یہی ہے, میرا دینے والا بھی یہی ہے, مجھے مانگنا بھی اس سے چاہیے, میرا تعلق اس سے بننا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ آج انسان کیونکہ یہ ذکر نہیں کرتا تو پریشان رہتا ہے, مصیبت زدہ رہتا ہے, دنیا کے طریقے سے اپنے معاملات کو صحیح کرنا چاہتا ہے اور مصیبتوں میں گھرا رہتا ہے ہر وقت, کیونکہ اس کے اندر اندھیرا ہے سارا, روشنی نہیں ہے. میں اپنے رب کو نہیں پہچان سکا. نماز بھی اثر اس پہ نہیں کرتی, قرآن بھی اس پہ اثر نہیں کرتا. پھر ایک اور گند چڑھ جاتا ہے, منحرف ہو جاتا ہے کہ میں تو قرآن بھی پڑھتا ہوں, میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں, میں تو فلاں بھی کر رہا ہوں, میں تو یہ عبادت بھی کی ہے, میں تو فلاں بھی کیا ہے. رنگ نہیں چڑھتا اس پہ, روشنی نہیں اندر, معرفت نہیں اللہ کی, پہچان ہی نہیں اللہ کی. اور جب اندر انلائٹن ہو جائے انسان کا, چمکدار روشن ہو جاتا ہے الحمدللہ, تو وہ تو پھر اللہ کو پہچان گیا. اس سوال ہی پیدا ہوتا کہ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے, کسی کو راضی کرنے کے لیے, بیٹی ہو بیٹا ہو کوئی بھی ہو, حرام راستے کو کبھی اختیار کرے گا ہی نہیں. اس پہ حرام محبتیں غالب آئیں گی نہیں, اولادوں کی محبت اس کے اندر گھسے گی نہیں. اس میں غیرت اور حیا پیدا ہو جائے گی کہ حرام کام کو کبھی تسلیم ہی نہیں کر سکتا, ایکسپٹ ہی نہیں کر سکتا اس چیز کو. وہ اپنے رب کو پہچان گیا ہے, اس کی ناراضگی اور خوشی کو جانتا ہے. وہ کیسے پہچانے گا؟ سبحان اللہ, اس کے اندر سینس آ جاتی ہے آدمی کے اندر, خود اس کی فیلنگز آ جاتی ہے. اس کے قدم نہیں اٹھتا کہ یہ آدمی حرام کام کر رہا ہے, میں اس کی مدد کروں. یہ اللہ کے دشمن ہے, میں اس کے ساتھ دوستی رکھوں. بری کام کرتا ہے, اس کے ساتھ میں ایسے کام کروں. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مدد تو کرنی چاہیے, اس پہ کوئی شک نہیں, لیکن بذریعہ محبت کرنا, کسی کے لیے, ایسے انسان کے لیے دل میں ہمدردی رکھنا, محبت رکھنا, یہ تو بالکل خلاف محبت ہے, اللہ تعالیٰ کی محبت کے خلاف بات ہے. آپ کے والد کو گالی دے, آپ کیسے محبت کریں گے؟ آپ کر سکتے ہیں؟ آپ کی والدہ کو گالی دے, آپ کیسے محبت کر سکتے ہیں؟ تکلفاً مل سکتے ہیں, آپ رات دے سکتے ہیں, لیکن دل کے اندر محبت تو پیدا نہیں ہو سکتی کہ اتنے عزیز آدمی کو میری گالی دے رہے. اخلاق میں بات کر سکتے ہیں, لیکن جو اللہ کے دین کو توڑ رہا ہو, اللہ کی شریعت کو توڑ رہا ہو, آدمی اس کے ساتھ کیسے رسومات پیدا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. دلی تعلق تو نہیں پیدا ہو سکتا انسان کا, دلی پریشانی پیدا نہیں ہو سکتی انسان. تو جب ذکر کمالی ہے الحمدللہ, ذکر ہوتا ہے تو اس کی دنیا بدل جاتی ہے اللہ کی وجہ سے. اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر, بس ایک کام رہتا ہے, بغض اللہ اور حب اللہ. محبت بھی اللہ کے لیے اور بغض بھی اللہ کے لیے, اس کا راستہ بدل جاتا ہے. تو معرفت
معرفت الہی انسان کو نصیب ہوتی ہے الحمدللہ. اور ایک اور بزرگوں نے اس کا فائدہ اگلی سٹیج پہ بڑا عجیب لکھا ہے کہ پڑھتے پڑھتے آدمی پھر کیا ہے تنہا ہو جاتا ہے اندر سے، بالکل اس کا رب سے اتنا گہرا تعلق ہو جاتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے سرگوشیاں کرنا شروع کر دیتا ہے. سرگوشیاں سمجھتے ہیں آپ کہ چپکے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. پریشان ہے تو بس اللہ سے رو رہا ہے، اللہ کے سامنے باتیں کر رہا ہے. اکثر بزرگوں کو دیکھو ان کی قصوں میں سے آتا ہے کہ بس اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ سے باتیں کرتے ہیں باقاعدہ. اللہ تعالیٰ یہ معاملہ میرا ہو گیا، اللہ تعالیٰ ایسے ہو گیا، اللہ تعالیٰ فلاں ہو گیا. ہمارے حضرت عارفی نبر رحمۃ قدہ ہو تو فرماتے تھے کہ تو اس مقام پر تھے الحمدللہ، تو فرماتے تھے کہ بھائی اللہ تعالیٰ سے کیا کرتے ہو تم؟ اس طرح فرماتے تھے سرگوشیاں کیا کرو، باتیں کیوں نہیں کرتے اللہ تعالیٰ سے تم؟ سبحان اللہ. یہ ذکر جہاں تک انسان کو لے آتا ہے کہ اتنا قریب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے، وہ سمجھنے لگتا ہے کہ اللہ تو بس میرے ساتھی ہے، تو اللہ سے کیوں نہ میں بات کروں، اللہ سے کیوں نہ میں سمجھاؤں. اپنے حضرت کی بات چاہ رہی تھی، ایک تو بہت سخت بیمار تھے، تو جمعرات تھی، شب جمعہ تھی، تو ذکر کی تشریف لائے، تو ایک دو آدمی پکڑ کے لائے، تو بٹھایا حضرت کو، تو کہنے کہ بھائی میں آواز میری ذرا کمزور ہوگی، بات کرنے میں سننے میں آپ کو دشواری ہوگی، تو مائک نہیں لگاتے تھے، اتار دیتے تھے. حضرت پوچھے آپ مائک کیوں نہیں لگاتے؟ کہتے آپ ذکر کرنے آئے مجھے سننے آئے. نیت کیا ہے آپ کی؟ سبحان اللہ. یعنی عاشق جو ذکر جو ہوتے ہیں وہ یہ بھی پسند نہیں کرتے کہ ذکر کرنے میں کسی اور نیت آج داخل ہو جائے. سبحان اللہ. کوشش سے آواز پہنچ جائے سن لو تو دوسری بات ہے، لیکن اس کو مقصود نہ بناؤ. ذکر کرنے آؤ، ذکر مل جائے گا تمہیں. تو سچے لوگ تھے، حقیقی لوگ تھے، بناوٹ نہیں ہوتی تھی ان کی، لیکن ان کی کرامت یہ تھی کہ پورے دور تک الحمدللہ ان کی آواز پہنچ جاتی تھی. یہ تو میں خود دیکھا ہے، حضرت کی کرامت الحمدللہ پہنچ جاتی تھی، اور ایسے ہٹا دیتے تھے اسپیکر کو. تو ان کا بڑا اچھا فکر ہے، سرگوشی اللہ سے کہتے بھائی میں طبیعت حقیقی یہ میں آپ لوگوں کو بتا نہیں چاہ رہا تھا، کافی دنوں سے طبیعت میری خراب ہے، آپ لوگ پریشان ہوں گے میری طبیعت کا سنیں گے، تو آپ کی پریشانی میں نہیں چاہتا تھا آپ پریشان ہو. تو ویسے میں نے تو اپنے اللہ سے بات کر لی تھی، میں نے بتا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو تو میں مالک حقیقی سے میں نے اپنی عرضی پیش کر دی تھی. اتنی کانفیڈنس سے بات کی کہ لوگوں کو جذب طاری ہو گیا. سبحان اللہ. میں نے اپنے مالک حقیقی سے اپنی عرضی پیش کر دی تھی ایسے میں نے. سبحان اللہ. اب پھر تھوڑا بیان دیا حضرت نے. تو یہ ہوتا ہے مقام سرگوشی. کس چیز سے مل رہا ہے؟ سب ذکر اس میں ذات اللہ سے، جس کی آپ کو میں دعوتیں دے رہا ہوں الحمدللہ. اور آپ کو کہنے کہتا ہوں کہ ذکر اللہ کو چھوٹا نہ سمجھیں، ساری مناظر کو یہ طے کراتا ہے اس میں ذات اللہ. اور سبحان اللہ اس میں یہ ہے کہ مناجات جو دعائیں ہیں، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والے کو بغیر مانگے بھی عطا فرما دیتے ہیں. تو یہ سٹیج ہے، ذکر کرنے والا محنت ہو جاتا ہے اللہ کے ذکر کے اندر، تو اس کو پرواہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ سے سرگوشی اس کی چل رہی ہے، اللہ اس کی ہر چیز کو جانتا ہے. تو پھر کیا ہے، اس کی جو ذکر جو ہے وہی اس کی مناجات اور دعا بن جاتی ہے، خود وہی بن جاتی ہے. اس کی تکلیف پریشان نہیں ہو چاہیے. بات ہم دعا کریں تکلیف پریشانی ہوتے ہیں اور مانگ رہے ہیں، یہ بات کیا ہوئی ہے؟ سبحان اللہ. ختم، بس درخواست پیش کر دیے، اللہ ہم نے اپنی درخواست دے دی ہے، فارغ ہو گیا الحمدللہ. تو اس گھبرانے کی کیا بات ہے؟ تو ذاکر کی پوزیشن یہ ہو جاتی ہے اللہ کے فضل سے کہ مناجات اس کی جو دعائیں اس کا ذکر خود بن جاتا ہے، اور الحمدللہ وہ اس میں فرق ہو جاتا ہے، اور اس کو ذکر ہی اس کی دعا بن جاتی ہے، اور ذکر سے اللہ پاک اس کے مسائل کو حل کرتا چلا جاتا ہے. تو ذکر جو ہے یہ اس میں ذات کا الحمدللہ یہ بہت ہی زبردست اللہ کا ذکر ہے. تو ہمیں چاہیے اس کو ذکر کے باقاعدہ اہتمام کے ساتھ
اس کو چھوٹا نہ سمجھا جائے. ایسے اکثر یہی ہوتا ہے جب کسی کو ذکر دے نا تو اللہ بتایا جائے جی اور کیا ہے جی اس کے علاوہ انہیں اور کیا کریں, بس اللہ ہی کرنا ہے جی. پھر بھی کافی دنوں میں پوچھیں آپ ذکر کر رہے ہیں, کہاں جی وہ تصویر کر رہا ہوں فلاں کر رہا ہوں. میں کہ وہ ایک ذکر بتایا تھا, ہاں وہ کچھ آپ نے کہا تھا وہ بھی کرنا تھا جی تصویر. تو ہم سمجھے ہی نہیں کہ اللہ کا ذکر تو ہے ہی سارا, اپنا نام ہی اللہ نے دے دیا کہ تم جس سے یاد کرو. اور یاد کیسے کرو؟ اللہ 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 اللہ, دل کے اندر پہ رٹا مارے آتے. کیا ہوتا ہے جب انسان رٹا مارتا ہے تو الحمدللہ مجسم جو انسان ہے اس کی روحانیت سے بالکل فیضیاب ہو جاتے ہیں, اس روحانیت سے, اللہ کی فضل سے یہ قریب چیز بن جاتی ہے. اس کو حیت وحدانی کہا جاتا ہے تصوف میں. کیا کہتے ہیں؟ حیت وحدانی. وحدانی کہتے ہیں کہ روحانی کی بہت اونچی سٹیج ہے کہ اس کے اندر سے حیت جو اس کا جسم جو ہوتا ہے وہ ایک نورانی گولا بن جاتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے جو اسباق ہیں نقشبندی سلسلے کے بڑے بڑے اسباق کاغذ ہوتے ہیں, تو پھر آدمی یہی کہتا ہے کہ یا اللہ تعالیٰ یہ اس سبق کی نورانیت اور سبق کا اثر مجھے حیت وحدانی پہ دے. یعنی وہ اپنے جسم کو ختم ہو گیا, اب اس کا اندر کیا آ گیا؟ نوری نور ہے. کہتا اللہ تعالیٰ میرے اس نور کے اندر اس چیز کو جاری فرمائے, اس سبق کو اس میں لیتے ہیں. تو بھائی یہ سب آخر باتوں سے تو نہیں ملتا, سننے سے نہیں ملتا. یہ تو ہمت کریں گے تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے. بقول حضرت صاحب کے کوشش کریں گے انشاءاللہ. یہ سارے فضائل جو ہیں اس میں ذات اللہ کی منظر ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے اسم ذات سے. کتنا مختصر کام ہے اور کتنا لازوال اور لاجواب انجام ہے, کتنا بڑا انجام. بس بندے کو چاہیے کہ الحمدللہ اپنی زندگی کے اندر معمول بنائے اور اللہ کا ذکر بالخصوص اس میں ساتھ کو زندگی بنا لے, خوراک بنا لے اپنے روح کی انشاءاللہ. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ملتی ہیں اور حقیقتاً مل جاتی ہیں انسان کو. یہ سب یہ نہیں کہ تقینوں تک, بس صبر کے ساتھ, استقامت کے ساتھ, یقین کے ساتھ منزل پہ چلتا چلا جائے, بس چلتا چلا جائے. الحمدللہ اصل سالک وہی ہے, مرید وہی ہے کہ جو پہلے سے شروع ہو الحمدللہ آخر تک بس چلتا ہی رہے, رکے نہ. یہ نہ کہنا پڑے آپ آتے نہیں آج کل, بھائی کیا بات ہے سست ہو گئے ہیں, نظر نہیں آ رہے, چھوڑ دیا آپ نے آنا, بس پھر وہ تو سمجھے مزہ ختم ہو جاتا ہے. تو مزہ ختم ہو جاتا ہے نا, نہیں وہ تو بریک آ جاتا ہے. آدمی یہ ہے کہ جس نے الحمدللہ ایک دو ہاتھ پکڑ لیا, اللہ کے نام کو پکڑ لیا, تو بس مستعد طور پر الحمدللہ اپنے اس راستے کو نہ چھوڑے, آتا رہے. ہمارے اس حلقے میں دیکھتا ہوں کہ آدمی سے دو آدمی بڑی دل کی خوشی ہوتی ہے الحمدللہ. جب سے انہوں نے ساتھ پکڑا ہے میں نے نہیں دیکھا کہ بہت کم شاید ان کی میں نے کسی مجلس میں دیکھا ہوگا کہ وہ نہ بیٹھے ہوں, وہ مجلس میں موجود ہوتے ہیں. میں انتہا ان کی استقامت پہ حیران بھی ہوں اور اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ کتنی اللہ نے ایک دم استقامت دی اس شخص کو کہ بس بیٹھا ہے. حالانکہ پہلے بیچارہ کچھ اس کو سمجھ نہیں تھی, سن بھی رہا ہوگا, اب بھی بیٹھا ہو بیچارہ تو, لیکن تعریف کرنی چاہیے ایسا آدمی جو الحمدللہ جو. تو یہ کبھی خالی ہو نہیں سکتا وہ آدمی, سوال ہی پیدا ہوتا. جتنی اللہ نے اس کو اتنی محبت سمجھے دے دی ہے کہ وہ آتا ہے, بس سمجھ یہی ہے, بس قصہ ختم. جس وقت تھا اس وقت پریشان تھا, میں کیا کروں, مجھے پکڑ لیا, میں بس یہی ہے بھی ٹھیک ہے, چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے. بس یہ شیخ کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ آج کا آپ سست کیوں ہو گئے, آپ آ کیوں نہیں رہے ہیں, کیوں چھوڑ دیا راستہ. یہ تو پھر تماشا ہے نا, حقیقی منزل پانا نہیں ہے نا. اتنی بڑے منزل پہ آپ چل رہے ہیں اور اس طرح جا رہے ہیں کہ رکاوٹ بھی آ رہی ہے, رک رہے ہیں, کبھی چل رہے ہیں, کبھی چھوڑ دیا, کبھی دل نہیں کر رہا, کبھی فلاں جو ہو رہا ہے, کبھی یہ ہو رہا ہے. یہ معاملہ نہیں ہوتا. چلیں جو کمزور ہے آج سے بھی نیت کر لیں کہ سمجھیں آج ہی بیعت ہوئے ہم الحمدللہ, سمجھیں نا, آج ہی سے بھی نیت کر لیں تو ہو سکتا ہے ایک پتہ نہیں کتنی زندگی باقی ہے, اس وقت استقامت لکھی جائے گی انسان کی, لکھی جائے گی.
چھوڑنے نہیں، ہم نے مجلس کیسے چھوڑ دیں؟ ہماری زندگی اسی کے ساتھ آ جائیں، بیٹھ جائیں، سمجھ آئے نہ آئے، کچھ سمجھ نہیں آئے، دل کرے نہ کرے، طبیعت مان نہ رہی ہو، نیند آ رہی ہو، تھکن ہو رہی ہو، نہیں، استقامت نام ہے حاضری پر دے ہی دوست، بیٹھ جائیں۔ آج یہ ہو گیا جی، کل فلاں ہو گیا تو میں فلاں نہیں کر سکا، یہ نہ کر سکا، ایسے آدمی تو پھر نہیں چل سکتے نا ساتھ۔ تو یہ بہت بڑی ضرورت ہے الحمدللہ ہمارے لیے، جو کام عام آزاد کر رہے ہیں بہت بڑا کام ہے، لیکن اس کے لیے جن چیزوں کی بہت سخت ضرورت ہے، یقین کے ساتھ کریں، اور کبھی بھی اس جگہ کو پھر چھوڑے نہ آدمی، بس چلتا رہے۔ شیخ کو کبھی کہنے کی نوعیت نہ آئے کہ بھائی آپ کیوں نہیں آ رہے، کیا بات ہے، چھوڑ دی، پوچھنا نہ پڑے، شرمندہ ہونا پڑے۔ ٹھیک ہے، دنیا کے کام چلتے ہیں الحمدللہ، یہ دنیا کے کام بھی چلتے ہیں، لیکن دنیا کے کام بھی اس میں ذات سے ہی چلتے ہیں۔ گاڑی ساری دنیا کی کس سے چل رہی ہے؟ اس میں ذات سے ہی چل رہی ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو حدیث سنا دی ہے۔ تو دنیا کے کام تو چلتے ہی ہیں، تو چلنے تو اسی سے ہیں جس کو آپ ہم چھوڑ دیں۔ اگر پرائرٹی کس کو دیں گے؟ اللہ کے ذکر کو دیں گے۔ اب اس میں یہ ہے کہ یاد رکھیں، نفس بھی ہے، شیطان بھی ہے، روکے گا، طبیعت یہ کرے گا، جواز دے گا، ایکسکیوزز دے گا، فلاں دے گا۔ اس وقت اپنے شیخ کی بات کو آدمی یاد کر لے کہ حضرت نے کہا ہے فائدہ اس طرح ہوگا جیسے تم یہ کام کرو جیسے تمہارا ٹیچر کہتا ہے۔ اٹھ کے کھڑے ہو، پھر کہتا نہیں بھائی، پھر میں تو کمزور اسٹوڈنٹ کے نہ جاؤں گا، مجھے تو کلاس 1 میں A1 لینا چاہیے، الحمدللہ ہائی کلاس نمبر لینے چاہیے، اچھی بک میں ہونا چاہیے مجھے۔ اللہ پاک ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم اے میرے مولا، اپنے فضل و کرم سے جو بھی ہم نے ذکر میں دعائیں مانگی تو قبول فرما۔ اے کریم، اپنے فضل و کرم سے میرے مولا رمضان کی اچھا گھڑیوں کو، اپنے قیمتی گھڑیوں کو میرے مولا اپنے فضل سے اچھے اعمال میں صرف کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے میرے مولا، ذکر و شکر سے ہمیں توفیق نصیب فرما۔ یا کریم، اپنے فضل و کرم سے ہمارے بقیہ رمضان کو بھی حسن طریقے سے گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ، اچھی عبادات نصیب فرما، اچھی دعائیں نصیب فرما۔ یا میرے مولا، اچھے اعمال نصیب فرما۔ یا اللہ، اس رمضان میں اپنا قرب نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمیں اچھی اچھی عادتیں نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما، ہمارے اساتذہ مشائخ کرام کے درجات کو بلند فرما، تمام مومن مومنات کی بخشش فرما، امت کے تمام مومن مومنات کی بخشش فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔